جنت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں رکھی ہیں. اگر جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنا شروع کیا جائے تو انسان اس کا تذکرہ کرتے کرتے انسان کے الفاظ ختم ہو جائیں، لیکن جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی. جنت میں کیا کیا ہے؟ جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دودھ کی نہریں رکھی ہیں، شہد کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، اسی طریقے سے مختلف طرح کے پھل ہیں، اسی طریقے سے وہاں پہ زیورات ہیں، اسی طریقے سے وہاں پہ خوبصورت جوڑے ہیں، خوبصورت لباس ہیں، موتی ہیں، بہت کچھ ہے جنت میں. اور جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں ہم امیجن نہیں کر سکتے دنیا میں، کیونکہ کوئی چیز کمپیئر نہیں کر سکتے. اس کے مقابلے میں کوئی چھوٹی سی چیز بھی جو ہے دنیا میں ہم نے دیکھی ہی نہیں. اور اس کی جو نعمتیں ہیں ان میں ایسی طاقت ہے، ایسی روشنی ہے کہ اس روشنی کو بھی دنیا میں آج ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے اور ہم سہ بھی نہیں سکتے. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی جو ادنا سے ادنا نعمت ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی بھی نعمت ناخن کے برابر جو نعمت ہے، ناخن کتنا سا ہے؟ چھوٹا سا، ناخن کے برابر کوئی نعمت اگر جنت کی اٹھائی جائے اور اس کو دنیا کی طرف کر دیا جائے تو اس سے جو روشنی نکلے گی دنیا میں زمین اور اس کے زمین اور آسمان کے درمیان جتنا بھی فاصلہ ہے اس کو روشن کر دے گی. سوچیں ذرا، زمین اور آسمان کے کناروں کے درمیان جو کچھ ہے سب کو روشن کر دے گی. کتنی نعمت؟ ناخن کے برابر نعمت. آج اس دنیا کو روشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا ہوا ہے؟ سورج. روشنی ہم حاصل کرتے ہیں کس سے؟ سورج سے حاصل کرتے ہیں. سورج زمین سے کتنا دور ہے؟ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے کے اوپر ہے. سورج زمین سے کتنا بڑا ہے؟ 1.2 ملین ٹائمز. 12 لاکھ زمینیں اکٹھی کریں تو ایک سورج بنتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بلب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ارینج کیا زمین کو روشن کرنے کے لیے. سائز سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا بڑا سائز ہے جس سے زمین روشن ہو رہی ہے. لیکن جنت کی نعمت کیا ہے کہ ناخن کے برابر جو نعمت ہے اس کی روشنی سورج سے زیادہ ہے. اگر وہ زمین کی طرف کر دی جائے تو اس کے زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو روشن کر دیتی ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت میں جو مرد ہے، اگر جنتیوں میں سے کوئی ایک مرد کنگن سمیت کیا کنگن سمجھتے ہیں آپ؟ کنگن ہاتھوں میں جو پہنتے ہیں نا. مردوں کو دنیا میں تو حرام ہے نا سونا پہننا. سونا مرد جو ہے مردوں کے لیے دنیا میں سونا پہننا کیا حرام ہے، لیکن آخرت میں کیا سب کچھ ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنتیوں میں سے کوئی جنتی مرد اگر کنگن سمیت دنیا کی طرف صرف جھانک لے، آ نہیں جائے ادھر، صرف جھانک لے، تو اس کے جھانکنے کی وجہ سے جو روشنی نکلے گی وہ روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گی جس طریقے سے سورج کی روشنی ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے. آپ سوچئے کہ جنتی کے صرف جھانکنے کی وجہ سے ایسی روشنی ہے تو جنتی کا اپنا کیا نور ہوگا وہاں پہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں جو مقام رکھا ہے اور جو نعمتیں رکھی ہیں ان کے بارے میں ہم دنیا میں امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور یہ روشن کرنے کے لیے سورج جیسا پورا نظام چل رہا ہے، اور وہاں سے صرف کیا ہے کہ جھانکنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتی کے نور کو اتنا زیادہ رکھا ہے کہ اس کے جھانکنے کی وجہ سے پوری دنیا روشن بھی ہو جائے گی اور سورج مدھم پڑ جائے گا. آج سورج کو اگر آپ سورج کے کمپیریزن میں کوئی لائٹ لائیں ایسی، تو ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے لیکن اس کے باوجود کوئی لائٹ ایسی نہیں ہے جس لائٹ کے سامنے سورج کی روشنی مدھم پڑ جائے. کوئی لائٹ ایسی نہیں ہے. حالانکہ کتنی بڑی بڑی لائٹس بناتے ہیں یہ جنہیں کہتے ہیں، جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سرچ لائٹس جنہیں کہتے ہیں، اسپاٹ لائٹس بھی کہتے ہیں، اور سرچ لائٹس بڑی بڑی سرچ لائٹس ہوتی ہیں جو نیچے سے تھرو کرتے ہیں تو وہ کئی کلومیٹر تک لائٹ تو جاتی ہے. لیکن اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود آج کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سورج کی روشنی کو مدھم کر دے. لیکن جنتی کا جھانکنا جو ہے وہ سورج کی روشنی کو ایسے مدھم کر دے گا جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مدھم کر دیتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو جنتیوں میں شامل کرے. تو جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں ان کی طاقت اور ان کا نور اور ان کی روشنی اور ان کی خوبصورتی ایسی ہے کہ ہم دنیا میں امیجن بھی نہیں کر سکتے.